الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ میرے محترم پیارے دوستوں، بھائیوں، ماؤں، بہنوں، آج ہر طرف نفسا نفسی کا دور ہے۔ یہ دنیا ہے، ابھی یہ ہم دنیا میں ہیں۔ ہر ایک پریشانی کا شکار ہے۔ پیسے والا وہ بھی پریشان ہے، غریب آدمی ہے وہ بھی پریشان ہے، مڈل کلاس ہے وہ بھی پریشان ہے، حتیٰ کہ جو بیکاری نظر آتے ہیں ذرا ان پر غور کریں وہ بھی پریشان ہے۔ ہر ایک پریشان نظر آتا ہے۔ آج ہم نے چند منٹ کے لیے غور کرنا ہے کہ ان پریشانیوں کی وجہ کیا ہے۔ کوئی جادو کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بندش کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بد نظری کی وجہ سے پریشان ہے، کسی پر کوئی شیطانی عملیات کے ذریعے اس کو پریشان کیا گیا ہے۔ ان سارے معاملات کے پیچھے آج ہم نے غور کرنا ہے کہ آخر کار کس کا ہاتھ ہے، کون ہے جو ہمیں ان پریشانیوں میں ڈال رہا ہے۔ آئیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت سن لیتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ بندہ جب تک مجھ پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر درود رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود پاک کم پڑھے یا زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ آقا دو جہاں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ تو بات یہ کرنی ہے کہ پریشانیاں کس وجہ سے، آج ہمیں کون پریشان کر رہا ہے، ذرا اس بات پر غور کیجئے گا جو میں الفاظ کہنے جا رہا ہوں کہ آج ہماری پریشانیوں کی وجہ کون ہے۔ آج پریشانیوں کی وجہ ہم خود ہیں، پریشانیوں کی وجہ ہم خود ہیں۔ کیوں؟ آج اگر کسی بندے پر جادو ہوا ہے تو کسی نے تو کروایا ہے نا۔ شیطان لعین کو جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دھتکار کر نکال دیا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ اس نے نہ کیا اللہ کے حکم سے، تو جب نکال دیا تو اس نے جاتے جاتے کہا، اے اللہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ہوں گے وہ تیری طرف نہیں آئیں گے۔ تو آج جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بندہ اپنے دل میں دیکھتا ہے یار یہ میرا بھائی بہت اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اور کسی طرح نہیں روک سکتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ پھر گمراہ کن لوگوں کے پاس جاتا ہے۔ جو گمراہ کن لوگ تویز گھنڈوں کے ذریعے، شیطانی عملیات کے ذریعے کوشش کرتے ہیں کہ پیسے لیے اور اس کا کام باندھ دیا۔ وہ میرے بھائی ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ مگر یہ معاملات میں جب ہم شیطان کے پاس چلے گئے تو گویا ہم نے شیطان کی طاقت کو مانا، ہم نے اللہ کی طاقت کو چھوڑ دیا۔ تو جب اللہ کی طاقت کو چھوڑ دو گے سب سے پہلے مسلمانیت سے تمہیں خارج کر دیا جائے گا۔ لہٰذا جب ہم کسی پر بندش لگاتے ہیں، اب ایک بندہ بڑا خوش ہوا کہ یار میں نے نا فلاں بندے کو 25,000 روپیہ دیا تھا، اس بندے نے کہا تھا کہ ہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اور قسمت میں یہ لکھا تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو آپ خوش نہ ہو، یاد رکھیے کہ جو شیطانی عملیات کروانے والا یا خود عورت کرنے والی ہوتی ہے یا کروانے والی ہوتی ہے، اگر ان کا مقصد پورا بھی ہو جائے اس کے بعد ان کی بھی باری آتی ہے۔ ہاں اس کسی کو کچھ کروانا نہیں پڑتا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور قبر اور حشر میں تو سزا ملتی ہے۔ اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو آپ معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ دیکھیں نا، اگر کبھی زندگی میں آپ توبہ کر لیتے ہو یا کر لیتی ہے کوئی عورت کہ یار میں نے بہت برائیاں کی ہیں، میں نے فلاں بندے کا گھر کروا دیا ہے، میں نے فلاں بندے کا جو ہے کاروبار بند کروایا، فلاں کی لڑائی کروائی یہ شیطانی عملیات کے ذریعے، تو اب میں توبہ کر لیتی ہوں، تو توبہ کرتے کرتے آپ کو ان سے معافی بھی مانگنا پڑے گی۔ تو کیسے مانگیں گے، کیسے بتائیں گے کہ میں نے آپ کے لیے عملیات کروائے تھے؟ اس لیے آج وقت ہے، میری بات کو غور سے سنیے، آج وقت ہے، اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے آج سچی توبہ کر لیں۔ میرا یہ کلپ سنیں اور آگے تک فارورڈ کریں تاکہ دنیا بھر میں جو شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو کوئی اپنے بھائی پر، کوئی اپنی بہن پر، کوئی اپنی بیوی پر، کوئی اپنے شوہر پر، کوئی اپنے دوست پر، کسی نہ کسی پر، کوئی سیٹ پر، کوئی ملازم پر یہ شیطانی عملیات کروا رہا ہے اور گمراہ کن لوگوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں، تو ان سے وہ لوگ باز آ جائے۔ حقیقت میں اگر یاد رکھیے کہ یہ دم کرنا، یہ اللہ رب العزت کی کلام کو
پڑھ کر کسی پر پھونک دینا یہ بزرگان دین کا طریقہ تھا، مگر بزرگان دین نے اس طریقے کو اس لیے بھی اپنایا ہوا تھا کہ آپ اس طریقے کے ساتھ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ جادوگروں کے مارے لوگ جب آپ کے پاس آتے تھے پریشان حال، میرے داتا حضور رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس جب وہ جادوگر کا آپ نے بہت مشہور واقعہ سنا ہوگا، تو آپ وہ واقعہ دیکھ لیں یا کسی بھی بزرگان دین کے واقعات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پیچھے یہی ریزن نظر آتا ہے کہ جب آستانہ بنایا جاتا ہے، آستانے پر لوگوں کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، پریشان حال لوگ آتے ہیں، وہاں ان کو اگر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے، مگر اس کے پیچھے مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ دین متین کی تبلیغ کرنا، دین متین کے بارے میں بتانا۔ تو جب آپ ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو پہلے ہی گمراہ کن ہیں، جو پہلے ہی شیاطین کو پوج رہے ہیں، ہاں جو بندے اس طرح کے کام کر رہے ہیں شاید ان کو غصہ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ او بھائی، جب تم اللہ تعالیٰ کا نام چھوڑ کر شیطان کے رستے پر چلتے ہو، جب پاکی کا رستہ چھوڑ کر ناپاکی کے رستے پر چلتے ہو، تو تم شیاطین کو ہی پوجتے ہو اور کون سا کام کرتے ہو۔ لہٰذا میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جو اس رستے میں چل رہا ہے یا چلنے کی کوشش کر رہا ہے یا کر رہی تھی یا کر رہی ہے، سچی توبہ کر لے کہ یہ راہ اچھی نہیں ہے۔ نہ دنیا میں آپ کو سکون ملے گا، نہ موت کے وقت آپ کو سکون ملے گا، نہ قبر میں سکون ملے گا۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا، دنیا بھی خراب ہوگی، آخرت بھی خراب ہوگی، اور سراسر نقصان ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لہٰذا سچی توبہ کر کے یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے میں ایسا نہ کوئی عمل کروں گی، نہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، جب بھی کوئی معاملات بنا میں اللہ کی کلام کی طرف آؤں گا، کسی کو نقصان تو پہنچانا ہی نہیں ہے نا۔ اگر اپنے لیے کوئی معاملہ دیکھنا ہوا تو قرآن پاک سے ہم کوئی وظیفہ لیں گے، ہاں بسم اللہ شریف سے شروع کریں تو الحمد شریف پڑھیں، سورہ بقرہ پڑھیں، اس طرح چلتے چلتے قرآن پاک کی آیات کو پڑھتے جائیں۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آئیے آستانہ عالیہ اوسیہ حجویریہ کے پلیٹ فارم سے آپ جڑ جائیں، ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنا کس طرح ہے، قرآن پاک کے اعمال کیا ہے، اور کون سی پریشانی میں آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، ہمارے ایمانوں کو، ہماری عزت اور جان و مال کو ایسے شیاطین لوگوں سے محفوظ فرمائے جو صرف نام لے کر اور پیسوں کی خاطر ہر ایک کا برا کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔